سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں پر اس موقع پر بہت کمال انعامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تھکے ہوئے تھے، میں نے تمہارے اوپر نیند کی چادر اوڑھ دی تاکہ تم کیا ہو جاؤ، نیند آنے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو وہ ذرا فریش ہوتا ہے۔ اور جس جگہ تم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا وہ پڑاؤ، وہ جگہ ریتلی تھی اور تمہارے پاؤں دب رہے تھے، میں نے بارش برسا کر کے اس کو کیا کر دیا، ذرا پختہ کر دیا تاکہ تمہارے لیے چلنے میں آسانی ہو جائے۔ تمہارے پاس پانی نہیں تھا، کافروں نے پانی والی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا تھا، کنویں کے اوپر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بارش برسائی، اس سے تم نہا بھی لیا، تم لوگوں نے پانی بھی جمع کر لیا اور تم نے اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا، تم فریش ہو گئے، نیند کی چادر اڑا دی۔ اور آپ نے پڑھا ہے سورۃ الانفال میں کیا فرمایا کہ تم لوگ 10 تھے لیکن 100 تھے، ہم تمہارے 100 کو کافروں کو 1000 دکھا رہے تھے کہ 1000 ہیں، تمہارے 10 کو 100 کے برابر ہم دکھا رہے تھے، اور تمہارے دلوں میں جو ان 1000 کو دیکھ کر کے روب اور دبدبہ آیا تھا نا، میں نے وہ سارا دبدبہ ختم کر دیا، وہ دبدبہ اور روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور پھر تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ بدر کے میدان میں آپ جائیں گے نا، جیسے ہی دیکھیں گے ایسے سیدھے نظر انسان اس میدان کی طرف اٹھائے تو پرلی طرف پہاڑ ہیں، تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے وہاں سے فرشتے آئے تھے، یعنی وہاں آ کر کے اترے تھے اور اس سے آگے پھر میدان بدر میں آئے تھے۔ ابھی میں لیکچر کے بعد آپ کو مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی، ساتھ ساتھ ان کی کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی گئی جو اس جنگ میں سامنے آئیں۔ آئندہ کے لیے ایسی ہدایات بھی دی گئیں کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی، فتح اور نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بھی بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں بھی بتائیں کہ تمہاری کیا کمزوریاں تھیں، تم آپس میں لڑنے لگ گئے تھے، تمہاری بہت بڑی کمزوری ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، تم کیسے کامیاب ہو سکو گے؟ فرمایا تم کمزوری تمہاری بھی ہم نے سامنے رکھی تمہاری۔ اور غزوہ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش ہے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے غزوہ بدر کے شروع میں جو واقعہ پڑھا ہم نے کہ میدان بدر میں 13 سال مکہ میں 13 سال حضور رہے اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور پھر اللہ کے حکم سے حضور نے وہاں سے ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو اب پھر مدینہ میں پہنچ کر اب حضور نے فرمایا ہم بھی اپنی باتوں کا کیا لیں گے، ان سے بدلہ لیں گے، اب ہم بھی ان سے ذرا پوچھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا پیش آیا غزوہ بدر، اس لیے صورت میں ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا، نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ سورۃ انفال کے اینڈ پہ، سورۃ الانفال کے اینڈ کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 3 طرح کی اقسام بیان فرما دی۔ فرمایا اے نبی ایک وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد بھی کیا۔ نمبر 2 وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد نہیں کیا۔ نمبر 3 وہ لوگ جو صرف ایمان لائے، نہ ہجرت کی اور نہ جہاد کیا۔ تو فرمایا ان تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں یہ اگر آپ کو پکارے نا اپنی مدد کے لیے تو آپ کو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ ان کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے۔ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کو حکم ہے کہ یہ کہاں آ جائیں، مدینہ آ جائیں، اور وہاں ہم ان کی مدد بھی کریں گے اور ہر طرح سے ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ دیکھیں جی سورۃ الانفال کے مضامین کو نکات کی صورت میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 سورت کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کی ذات سے ڈرنا، اللہ کی ذات سے ڈرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا اے ابی ابن کعب بتاؤ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا عمر کبھی تمہارا ایسی وادی سے گزر ہوا ہے کہ جو کانٹے دار ہو؟ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں وہاں سے کئی دفعہ۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا میں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے بڑے دھیان سے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے کپڑے کانٹوں پر اڑ کر کے پھٹ نہ جائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا عمر یہی تو تقوی ہے کہ گناہوں کے دور میں
بے حیائی کے زمانے میں اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کر کے جوڑ کر کے نکلنا، فرمایا یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا، پتہ نہیں بتائی بات کہ نہیں، ایک شخص نے ایک بزرگ کے پاس جا کر کے کہا کہ میں نا جتنی کوشش کرتا ہوں کہ میں تقوی اختیار کروں لیکن ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرو تو تمہاری کبھی بھی توبہ نہیں ٹوٹے گی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بازار ہے، اس بازار کے اندر سے ایک ہاتھ کے اوپر ایک دودھ کا پیالہ فل بھرا ہوا رکھنا ہے، اور یہ اس گلی سے بازار کے اینڈ تک لے کر کے جانا ہے، اور اس کا ایک بھی قطرہ باہر نہ گرے۔ اگر پانی کا یا دودھ کا ایک بھی قطرہ باہر گرا تو یہ 7 شخص جا رہا ہے، یہ تمہیں بھرے بازار میں 3 لتر مارے گا۔ تو بڑا حیران ہو گیا، اس نے ہاتھ کے اوپر پیالہ رکھا، بڑے آرام سے 7 بندے نے لتر بھی اٹھایا ہوا تھا، ڈرتے ڈرتے وہ بازار کی دوسری نکر میں جا کے پہنچا، ایک بھی قطرہ نہیں گرا، بڑا خوش ہوا، آ گیا پیر صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ جی ایک بھی قطرہ نہیں گرا میرا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ ایک قطرہ تم نے کیوں نہیں گرنے دیا؟ اس لیے کہ بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے، تو میری عزت نفس کا مسئلہ تھا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا یہی سوچو، یہ بازار ہے، ایک گلی سے دوسری گلی میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ذہن میں بات آ گئی کہ اللہ کے ہاں آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے بچہ ایک ایک شخص موجود ہوگا، اور ان کے سامنے انسان کو شرمندگی اگر کرنی پڑ گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں نا، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلیں گے، انسان اس کیفیت کو اپنے ذہن میں بٹھائے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ اٹھ بھی نہ سکے، ایسی کیفیت ہے کہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو انسان میں۔ نامہ اعمال تلیں گے، ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، یہ نیکیاں ہیں اس کی برائیاں ہیں، اور یہ کیفیت صرف آپ اس لفظ کو سن کے اپنے دل کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں آج رزلٹ آنا ہے، 10:20 پہ آنا ہے، 10:19 پہ آپ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اپنا رول نمبر بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی قسم جب وہ انٹر کا بٹن دبانے لگتا ہے نا، اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو تصور کرے انسان کے، ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بس قیامت کے دن جب فرشتوں نے نیکیاں اور بدیاں ترازو کے پلڑے پہ رکھنی ہیں، اور بس فوراً سامنے کر دینا ہے کہ یہ لو بھئی تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اس شخص کو وہ جو پروانہ ملے گا، وہ پرچی ملے گی اس کے دائیں رائٹ ہینڈ میں، وہ پکڑے گا اور پوری دنیا کے سامنے چکر لگائے گا، اور رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو کہے گا یہ دیکھو دنیا میں بڑا پریشان تھا، دنیا میں میری زندگی عجیب طرح کی گزر رہی تھی، دنیا میں مجھے بڑی تکلیفیں آئیں، ہر طرح سے میں نے برداشت کیا، آج دیکھو مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی، مجھے جنت کی ٹکٹ لوگوں دیکھو، لوگ بڑی حسرت کی نظر سے دیکھیں گے اسے، ہے یہ کامیاب ہو۔ اللہ تو بچا، اگر ناکام ہوا، اگر نیکیاں کم ہو گئیں، برائیاں زیادہ ہو گئیں، تو فرشتے اس کی طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھیں گے، ذلت امیز نظروں سے دیکھیں گے، اور اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ہاتھ میں نہیں دیں گے اس کی پرچی، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے پیٹ کے اندر گھسا کر کے پیچھے نکال دیں گے، کمر کے پیچھے اس کا پیٹ کی ہر چیز باہر آ جائے گی، اور کمر کے پیچھے ہاتھ کھینچ کر کے اس کے ہاتھ میں اس کی پرچی دے دیں گے، اور کہیں گے بس بہت برا ہوا تمہارے ساتھ جو تم یہاں آ گئے، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ کیوں؟ اس وقت پوری دنیا ہوگی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس وقت آدم ہوں گے،
नूह होंगे, इब्राहिम होंगे, लोग होंगे, दुनिया होगी पूरी के सामने वो किसको दिखाएगा कि मैं नाकाम होगी। तो ये तकवा है, अल्लाह की जात से डरना। और तकवा क्या है कि वो उसको नेकी पर मजबूर कर दे और बुराई से रोक दे। ये तकवा है, बुराई से रोक दे। कि बुराई क्या है? मजाक में भी झूठ बोल देना, मजाक में झूठ बोल देना, ये तो कोई बात। किसी को हंसाने के लिए झूठ बोल देना, किसी को हंसाने के लिए झूठ बोल देना, झूठ होगा, झूठ हो। किसी को हंसाने के लिए झूठ बोल देना, झूठ तो झूठ ही है, चाहे मजाक में हो या सच में हो। ये देखें, इताअत हक और जिक्र इलाही और अल्लाह ताला पर तवक्कुल की तालीम दी गई है। और सूरत के आगाज़ और इख्तिताम पर सच्चे अहले ईमान की सिफ़ात बयान की गई और अल्लाह ताला की तरफ से इनायात के वादे का जिक्र भी किया गया। अल्लाह ताला सूरत के आगाज़ में और इख्तिताम में सच्चे अहले ईमान, और शुरू में भी था आयत है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो लोग जो अल्लाह की राह में जो क्या करते हैं, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, जो हमने दिया उसको खर्च करते हैं और अल्लाह क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं। तो ये मोमिनीन की सिफात है। और इसी तरह आखिर में वो लोग जिन्होंने ईमान लाए, हिजरत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जान और माल से जिहाद भी किया, तो ये मोमिन है, सच्चे मोमिन। तो मोमिनों की सिफात भी बयान की गई। और अल्लाह ताला की इनायात के वादे, अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मेरे रब, हमने पीछे पढ़ा है, खुद अभी पढ़ा है, सूरत आल इमरान के एंड वाली आयत क्या पढ़ी थी, रब्बना मा वअदतना अला रुसुलिक, ऐ हमारे रब हमें वो अता फरमा जो तूने अपने रसूलों के जरिए से हमारे साथ क्या किया है, वादा किया है। तो यही है कि अल्लाह ताला ने जो हमसे वादा किया और वो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाते और अपने वादे को पूरा करते। ग़ज़वा बदर में फरिश्तों के नुज़ूल के ज़रिए अल्लाह ताला की गैबी मदद का तज़किरा भी किया गया है। अल्लाह ताला गैब के ज़रिए से क्या करते हैं, मदद फरमाते हैं इंसान की। अल्लाह ताला हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म बहुत ताकीद के साथ दिया गया है। अल्लाह की इताअत करो, फरमाबरदारी करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करो। अल्लाह ताला ने फरमाया मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत कर ली, और जिसने मेरी इताअत की उसका ठिकाना जन्नत है, वो जन्नत में जाएगा। तो इसलिए सहाबा कराम को जब हुजूर ये फरमाया करते थे तो फिर सहाबा की लाइन लगती थी, सहाबा बैठते थे, एक दूसरे से नेकियों में बढ़ने की कोशिश किया करते थे, एक दूसरे से नेकियों में बढ़ने की कोशिश किया करते थे। एक दफ़ा मस्जिद नबी में सुबह फजर की नमाज के बाद, सुबह फजर की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ने के बाद हुजूर ने पूछा, हाँ भाई कैसे हैं सब? सब ठीक हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज किसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी? साहबा खामोश। जिन्होंने फरमाया भी किसने? हजरत अबू बकर ने हाथ खड़ा किया, हुजूर मैंने। अच्छा। हुजूर ने फरमाया भाई आज किसने किसी मस्कीन को खाना खिलाया? तो सारे साहबा खामोश। भाई अभी तो फजर की नमाज पढ़ी है ना, अभी फजर की नमाज पढ़ी है, जाएंगे तो किसी को कुछ देंगे ना। साहबा खामोश। हुजूर ने फरमाया भी बताएं किसने आज किसी मस्कीन को खाना खिलाया? तो हजरत अबू बकर ने फिर हाथ खड़ा किया। अच्छा कैसे? फिर मैं हुजूर आज रात हम सोए हुए थे और मेरा पोता अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर का बेटा, उसको रात को भूख लगी, वो उठ गया, उसने कहा जी मुझे भूख लगी है। मैंने अपनी बेवी को उठाया, उन्हें कहा कि जी 2 रोटियां बना दें, इसको भूख लगी। उन्होंने 2 चपातियां बनाई और तहज्जुद का टाइम हुआ, मैं बाहर आया, अब मेरा पोता खाना खाने लगा, मैं बाहर आया तो वो मांगने वाला मेरे दरवाजे पर बैठा हुआ था और कह रहा था कि मैंने बड़े दिनों से खाना नहीं खाया। तो मैं फौरन अंदर गया और अपने पोते के सामने से 1 चपाती 1 रोटी उठा करके उसको दी। हुजूर इसलिए मस्कीन को खाना भी खिलाया। उसने फरमाया अच्छा। फिर खामोश। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ भी आज किसने बीमार की तीमारदारी की?
حضرت عمر نے فرمایا میں نے فوراً ابو بکر کی طرف دیکھی, یہی بولے گا نا. تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے کہا دل میں سوچا بھی ابھی تو ہم آئے ہیں, اٹھے ہیں نا, صبح سب سے پہلا کام کیا ہے مسلمان کا؟ فجر کی نماز, وہ کیا ہے ہم نے. اب جائیں گے تو کسی کا پتہ چلے گا کوئی بیمار ہے, اس کی تیمارداری کریں گے. اب سارے صحابہ خاموش, سر نیچے ہیں. حضور نے فرمایا بتائیں بھائی. حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور خود فرماتے ہیں نیکی کرو تو کسی کو نہ بتاؤ, اور خود ہی پردے چاک کر رہے ہیں, خود ہی پوچھی جا رہے ہیں. تو فرمایا حضور میں نے تیمارداری کی ہے. حضرت عمر نے فرمایا میں نے دل میں کہا ان اور کوئی کام ہی نہیں, اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے, اس کو کوئی اور کام. فرمایا کیسے؟ فرمایا مجھے رات عشاء کے وقت پتہ چلا میرا دوست عبد الرحمن بیمار ہے, لیکن مجھے اس کی عادت کا پتہ تھا کہ وہ رات کو جلدی سو جاتا ہے, لیکن صبح کو وہ تہجد میں ضرور اٹھتا ہے. تو میں رات نہیں گیا اس کے پاس کہ کہیں سو نہ گیا ہو, لیکن تہجد کے وقت میں اس کے پاس گیا, وہ اٹھا ہوا تھا, میں اس کی تیمارداری کر کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ماشاءاللہ. پھر حضور نے فرمایا ہاں بھائی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش. حضرت عمر نے فرمایا میرا آج پکا ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں, لیکن نہیں رکھا میں نے. سارے خاموش. حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا, حضور آج میرا روزہ ہے, آج میرا روزہ ہے. تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا چیز ہے. تو میرے نبی نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر تم نے سب یہ کام کیے ہیں؟ میں جی. فرمایا ابو بکر لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے سے روزے دار روزے والے دروازے سے جنت میں جائیں گے, زکوٰۃ دینے والے وہاں سے جائیں گے, نماز پڑھنے والے نماز والے دروازے سے جائیں گے. فرمایا جب میرا ابو بکر جنت پر پہنچے گا 8 دروازے ابو بکر کو کہیں گے ابو بکر ہماری طرف سے چلے جاؤ. وہ ہر عمل میں بڑھا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کا غصہ عروج پر ہوگا, عروج پر ہوگا اللہ کا غصہ. اللہ بہت غصے میں ہوں گے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ابو بکر کو پکڑ کر کے اللہ کے سامنے کر دوں گا اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ لوگ تھے جو تقوی اختیار کرتے تھے, ڈرتے تھے اللہ کی ذات سے, اور ہر وہ عمل کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کہہ دیا, بس ایک دفعہ کہا نا, پھر صحابہ اپنی جان ہی قربان کر دیتے تھے, اس کام کو نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں جی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا, جہاد میں ثابت قدمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کی ہدایت بھی کی گئی. دیکھیں آپ نے کفار کے ساتھ, کفار کی بھی کئی طرح کی قسمیں ہیں. کچھ کافر جو ہے نا جی ہمارے دشمن ہیں, اور کچھ کافر دشمن نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے رہتے ہیں, لڑائی نہیں کرتے, جنگ نہیں کرتے. قرآن اسی سورۃ انفال میں ان لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ لڑتے ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. اگر کوئی ایسا کافر ہے جو آپ کے ساتھ لڑتا نہیں ہے, آپ کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا عقیدہ ہے, آپ کا اپنا عقیدہ ہے, تو آپ اس کے ساتھ میل جول بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں. آگے باہمی جھگڑوں اور اختلاف کے برے نتائج سے خبردار کیا گیا. باہمی جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ لوگوں کے کلاس کے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے لڑائی کرنا, اس کو بولتے ہیں باہمی جھگڑے, اور یہ بہت بری بات ہوتی ہے. اور اہل ہم کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا. اہل مکہ یعنی آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو برباد کیا, ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو اہل مکہ ہیں, اہل مکہ یہ بھی انہی کی طرح کام کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے آل فرعون نے جس طرح سے نافرمانی کی تھی, آل فرعون نے اس وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا, آل فرعون نے رسول اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا. تو آج اہل مکہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو بھی کیا کر دیں گے, اسی طرح تباہ و برباد کر دیں گے. آگے صلح اور جنگ کے قوانین اور جنگی قیدیوں کے بارے میں جامع ہدایات دی گئی.
کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور جنگ کے جنگی قیدیوں کے بارے میں کہ جو ہے نا جی آپ نے ان کے کیسے رکھنا ہے، ان کے سے فدیہ لینا ہے یا ان کو آزاد کر دینا ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کو نے بتائی اپنے نبی کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی تدابیر کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ مشرکین نے، کافروں نے حضور کو مارنے کے مشورے کر لیے تھے، مارنے کی تدبیریں کر لی تھی کہ ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو جو ہے نا جی اپنے نبی کو بتایا کہ یہ آپ کو بلانے آ رہے ہیں اور انہوں نے ارادہ یہ بنا رکھا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے مار دیں گے، لیکن آپ نے ان کے پاس جانا نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ ایک ان کی تدبیر ہے، ایک انہوں نے جو ہے نا جی تدبیریں اختیار کی ہوئی ہیں، اور ایک ہماری اور اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آ کر کے رہتی ہے۔ بیٹھ دیں جی۔ دیکھیں، مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں مقیم مسلمانوں کو بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کی تلقین کی گئی کہ جو لوگ مدینہ میں نہیں ہیں اس وقت، ان کو چاہیے کہ وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہ مدینہ کے اندر آ جائیں، تاکہ سارے کے سارے مسلمان متحد اور متفق ہو کر کے رہیں۔